بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ 2 آیات 192 اور 193 کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے جو 2 آیات ہم نے پڑھی تھیں اس میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ آپ کا جہاد جو ہے وہ کس مقصد کے لیے ہوگا۔ بتایا گیا کہ وہ فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ کی راہ میں ہوگا، اپنے کسی مقصد کے لیے نہیں ہوگا۔ پھر بتایا گیا کہ وہ کن کے خلاف ہوگا، تو وہ کفار کے خلاف تھا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کن شرائط کے تحت وہ ہوگا، یعنی کن حدود و قیود کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوگا جب آپ جہاد میں شامل ہوں تو۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ چونکہ مسلمان جا رہے تھے عمرے کے لیے صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال 7 ہجری کو، تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ خدشہ تھا کہ شاید جب ہم عمرے کے لیے وہاں پہنچیں حرم شریف میں تو ہو سکتا ہے کہ کفار جو ہیں وہ معاہدہ توڑ کے، حالانکہ پچھلے سال ان کا معاہدہ تھا کہ آپ 3 دن کے لیے آ جائیے گا، ہم مکہ خالی کر دیں گے، آپ عمرے کی ادائیگی کر کے واپس چلے جائیے گا، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے ذہن میں یہ ایک خدشہ تھا کہ شاید ہو سکتا ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں اور وہاں پر ہم پر کوئی حملہ ہو جائے۔ تو اس صورت میں اب حرم شریف کے اندر، اور پھر ذی-قعد کا مہینہ، تو وہ مہینہ بھی حرمت والا ہے، وہ جگہ بھی حرمت والی ہے کہ وہاں پر جنگ نہیں ہو سکتی، تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ وہاں اگر آپ پر حملہ ہوتا ہے تو پھر آپ اس کا جواب دیں گے۔ تو اسی کے حوالے سے پھر کچھ اور باتیں بتائی گئیں کہ یہ جو ان کا فتنہ ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، تو اگر وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے تو آپ انہیں قتل کریں، کیونکہ کافروں کی یہی سزا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا آج والی یہ آیات، ان کا ہم پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر، انتہو وہ باز آ جائیں، پس اگر وہ کافر باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر وہ اپنے کفر و شرک سے باز آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر آپ ان کے ساتھ لڑتے چلے جائیں، بلکہ آپ پھر وہاں روک لیں اپنے ہاتھ کو۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان کے ساتھ جنگ کرو، حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی نہیں مگر ظالموں پر، یعنی اگر زیادتی ہے تو وہ صرف ظالموں پر کرنی ہے، اگر وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں تو آپ بھی پھر وہاں پر رک جائیے گا۔ جی اب ہم اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے فا کا مطلب پس، اور اس کے بعد ان، یہ حرف شرط ہوتا ہے اگر، اف۔ انتہو، یہ والا لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے نون ہا، اور نون ہا اور یا، نہیں، اور نہیں جو ہوتا ہے وہ منع کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں
باب افتعال میں کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ باب افتعال ہوتا ہے افتعال، یہ فارمولہ جو ہے اسی پر اگر ہم اس کو رکھیں تو دیکھیں یہ فا کلمہ اس کو کہتے ہیں پہلے والے کو، عین کلمہ جو ہے یہ والا ہے، اور یہ لام کلمہ اس کو کہتے ہیں۔ چونکہ 99% جو فعل ہوتے ہیں وہ 3 حرفوں پر مشتمل ہوتے ہیں، تو پہلے حرف کو ہمیشہ فا کہنا ہے، دوسرے والے کو عین کہنا ہے، اور تیسرے والے کو لام سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا اس پر اگر یہ ہم کریں تو کیا بنے گا؟ سب سے پہلے نون آ گیا، پھر تا آ گیا، پھر ہا آ گیا، اور اس کے بعد یا آ گیا، تو یہ بن گیا انتہا افتعال۔ اب انتہا یا انتہا اس نے وہ رک گیا، وہ باز آ گیا، اور اگر اس کو تثنیہ بنائیں تو بن جائے گا انتہا، اور اگر ہم اس کو جمع بنا لیں تو یہ بن جائے گا انتہایو۔ انتہایو، اور ساتھ الف بھی ہوتا ہے چونکہ جمع کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بھی حرف علت ہے، یہ بھی حرف علت ہے، تو جو پہلے والا حرف علت ہے اس سے پہلے جو حرف صحیح ہے اس پر زبر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے یہ یاد رکھنے کے لیے کاوالا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چونکہ حرف علت ہے اس سے پہلے والے پر زبر ہے تو یہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ یا جو ہے یہ الف میں تبدیل ہو جائے گا، تو یہ ہمارے پاس یہ بن جائے گا، اور یہ بن گیا۔ اب دیکھیں یہ ساکن ہے اور یہ بھی ساکن ہے، تو جب 2 ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پہلا ساکن جو ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، تو باقی دیکھیں ہمارے پاس انتہو رہ گیا، تو یہ ہے فَإِنْ انتہو، کیونکہ ملا کے پڑھنا ہے تو یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ملا دیا گیا ہے، اس کی حرکت گرا دی گئی ہے، تو لہٰذا یہ بن گیا فَإِنْ انتہو، تو ایکچولی ہے فَإِنْ انتہو۔ پس اگر وہ باز آ جائیں، یعنی انہوں نے لڑائی شروع کی تھی، تو اب اگر وہ اپنا ہاتھ روک لیں، وہ آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، تو اس صورت میں پھر اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ انہیں معاف کر دیں پھر، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ پس بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ جہاد جو ان کا کفر تھا وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف تھا، تو اللہ تعالیٰ اتنا قادر مطلق ہے، مہربان ہے، تو جب وہ انہیں معاف کر رہا ہے تو آپ لوگ بھی پھر اس سے ان کے ساتھ جنگ نہ کریں، آپ بھی رک جائیں پھر۔ اور وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان کے ساتھ جنگ کرو، یعنی اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر قاتل، یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ باب ہے فَعَلَ، تو فَعَلَ سے کیا بنے گا؟ چونکہ اس کا مادہ جو ہے یہ ہے کاف تا لام، تو اس سے بن گیا قاتل۔ فَعَلَ یُفَاعِلُ، مفاعلہ، تو اس سے قاتل یقاتل بن جائے گا، یقاتل، تو اگر حاضر کا صیغہ بنائیں تو تقاتل بن جائے گا، اور تقاتل سے اگر ہم امر بنائیں تو کیا بنے گا؟ تا گر جائے گا، آخری والے کو ساکن کر دیں گے تو کیا بن گیا؟ قاتل۔ تو قاتل جو ہے یہ فعل بھی ہوتا ہے تو قتل کر، امر بھی ہوتا ہے، امر کی صورت میں بن گیا تو قتل کر، اور اگر اسم کے طور پر لیں اس کو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنے والا۔ تو یہاں پر دیکھیں قاتل تو قتل کر، تو جنگ کر، تو قاتل تو جنگ کر، قاتلا تم دونوں جنگ کرو، اور قاتلو تم سب جنگ کرو، تو یہاں ہے قاتلو اور تم سب جنگ کرو، ہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ جو ہے یہ اس کو حروف نواسب ہم نے کچھ پڑھے ہیں، یعنی جو اپنے بعد آنے والے اسم کو
نصب میں کر دیتے ہیں، حالت نصب میں. اب دیکھیں یہ تکونو تھا ایکچولی، کانا یکونو ہوتا ہے، لیکن یہ جو زبر پر آ گئی ہے، نصب آ گیا ہے، تو یہ حتیٰ کے اثر کی وجہ سے آ گیا. اسی طرح یہاں پر دیکھیں وَيَكُونَ ہو گیا ہے، تو یہاں پر اگرچہ لکھا نہیں گیا چونکہ پہلے حتیٰ آ گیا ہے، لہذا یہاں پر بھی یہ حتیٰ موجود ہے. تو حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون، نہ رہے فتنہ، فتنہ باقی نہ رہے، فتنہ ختم ہو جائے. فتنہ کیا ہے؟ ان کا شرک اور ان کا ظلم مسلمانوں پر ایذا رسانی، مسلمانوں کو اذیتیں دینا، یہ سارا کا سارا ان کا فتنہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تب تک لڑتے رہو جب تک ان کا فتنہ ختم نہ ہو جائے، یعنی ان کو ملیا میٹ کر دو پھر اس کے بعد. اور اس کے بارے میں خاص طور پر اور وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے، یعنی یہاں پر اللہ کا دین پھر غالب ہو جائے. اب اللہ کا دین غالب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ یہ بات خصوصاً مکہ کی ہو رہی ہے، تو مکہ میں آپ جانتے ہیں کہ آج بھی کسی کافر کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اسی آیت کے تحت ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، تو جب ان کی قوم اگر ان کو نہیں مانتی تھی، ایمان نہیں لاتی تھی، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا تھا اور وہ قوم ملیا میٹ ہو جاتی تھی. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ رحمت للعالمین ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر یا آپ کے وقت کے بعد جو آنے والے ہیں ان پر عذاب نازل نہیں فرمانا. تو اس وجہ سے اب حکم یہ ہوا کہ یا تو یہ لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے ایمان قبول کر لیں، اور اگر ایمان قبول نہیں کرتے تو پھر یہاں سے چلے جائیں، اور اگر وہ یہاں رہنے کے لیے بضد ہیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے، کیونکہ تبھی اللہ کا دین جو ہے وہ وہاں پر غالب ہو سکتا ہے. ورنہ تو پھر وہ فتنہ اور فساد جو ہے وہ چلتا ہی رہے گا، کیونکہ جو فتنہ پھیلانے والے ہیں اگر آپ انہیں نظر انداز کریں گے تو انہیں جب بھی موقع ملے گا وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے. لہٰذا پھر اس کا حل یہ ہے کہ اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو تبھی اللہ کا دین جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے گا. اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ، اور ہو جائے الدین، اللہ کا دین جو ہے للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا دین پھر وہاں پر مکمل طور پر غالب آ جائے اور اس کے بعد کسی کو فتنہ فساد پھیلانے کی وہاں پر کوئی جرت ہی نہ ہو سکے. فَإِنِ انتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں. اب باز آ جائیں سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یا وہ وہاں سے اگر چلے جاتے ہیں تو تب بھی وہ باز آ گیا اپنی لڑائی سے. اور اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر اس صورت میں آپ نے ان کے ساتھ جنگ جو ہے جاری رکھنی ہے. یہ یہاں پر انتہا بتا دی گئی آپ کو کہ جنگ کب تک آپ کی جاری رہے گی، جب تک کہ دین مکمل اللہ کے لیے نہ ہو جائے، تب تک آپ نے جنگ روکنی نہیں. اب پھر تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ مسلمان پھر جو ہیں وہاں پر غالب آئے اور وہاں پر ان کو مکہ سے مکمل طور پر ان کا صفایا کر دیا گیا. فَإِنِ انتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پس نہیں ہے زیادتی، الا مگر علی الظالمین، مگر ظالموں پر، یعنی زیادتی جو ہے وہ پھر صرف ظالموں پر ہے. اگر وہ باز آ جاتے ہیں، وہ دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر تو وہ آپ کے بھائی بن گئے، پھر ان پر ظلم کرنے کا تو کوئی جواز باقی نہیں رہتا پھر. تو فلا عدوان، یہ دیکھیں یہ ہے، یہ اسم ہے، تو لا کے بعد اگر اسم زبر والا آ جائے تو اسے کہتے ہیں لائے نفی جنس، یعنی اس جنس کی مکمل طور پر نفی کر دی جاتی ہے. جیسے ہم نے لا ریب فی، لا ریب، وہاں پر بھی زبر آئی تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک ہے ہی نہیں. تو فلا عدوان، پس کسی طرح کی پھر زیادتی ہے ہی نہیں. یعنی آپ پھر یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے ہمیں تو بہت ستایا تھا، ہمیں کتنی اذیتیں دیں، ہمیں یہاں سے نکال دیا تھا، ہم وہاں سے مائیگریٹ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے. نہیں، پھر آپ بھول جائیں آپ سب کچھ، پھر کسی طرح کی زیادتی آپ نے نہیں کرنی. ہاں، زیادتی کن پر ہے؟ یہ استثناء کر دیا گیا کہ سوائے جو ظالم ہیں ان پر کرنی ہے آپ نے جو بھی زیادتی کرنی ہے یا جو بھی ظلم ہوگا وہ صرف
ان لوگوں پر ہوگا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک کا حق جو ہے وہ کسی دوسرے کو دے دینا، یہ ظلم ہے۔ تو اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو اللہ کے علاوہ اگر کسی پر کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ پر ظلم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کا حق چھین کے وہ بتوں کو دے رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ پھر ظلم جو ہے وہ صرف اور صرف جو کچھ بھی سخت رویہ مسلمان اپنائیں گے، جو ان کے ساتھ کیا جائے گا وہ صرف ظالم لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی جو اللہ کے اسلام کو، دین کو قبول کرنے والے نہیں ہوں گے، صرف اور صرف ان کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے۔ جو اسلام کو مان لیں گے ان کے ساتھ آپ کسی طرح کی زیادتی پھر نہیں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔